بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عالیہ نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس چھوٹے سے ویلاگ میں ملکی سیاست کے حوالے سے، کیونکہ اکتوبر شروع ہونے والا ہے اور اکتوبر میں کچھ ایسے سیناریوز پیدا ہونے لگے ہیں کہ جن کے بارے میں جاننا، پہلے سے بتانا although کہ ہمارے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہے، لیکن پھر بھی ہم کوشش کریں گے کہ ستاروں کے حوالے سے ٹیکسٹ بک نالج جو کہ ستارے کہتے ہیں ان کی زبان آپ کو ڈی کوڈ کر کے بتا دیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اکتوبر میں 2 گرہن لگنے ہیں اور پروبیبلی دونوں ہی لیبرا میں لگنے ہیں۔ ایک لگنا ہے 14 کو سورج گرہن، اور ایک 28 اور 29 کی درمیانی رات کو جب یہ ہے چاند گرہن، اور جو کہ پروبیبلی لیبرا میں ہی ہوگا۔ سو 2 گرہن ہیں، اور جہاں پر وہاں لگ رہے ہیں جہاں پر سن ہوگا اور مارس کمبسٹ ہوگا۔ مارس کمبسٹ اس وقت ہوتا ہے جب وہ سن سے تقریباً 17 ڈگری کے فاصلے پہ ہوتا ہے، سورج کے قریب آ جاتا ہے تو سن اور جو یہ مارس ہیں یہ کمبسٹ ہو جاتے ہیں۔ مارس جب کمبسٹ ہوتا ہے تو اس کی انرجی ویک ہو جاتی ہے، کیونکہ دونوں ہی بڑی ٹف انرجیز ہیں، فائر ہیں دونوں، سورج بھی اور مارس بھی، جس کو مریخ کہتے ہیں، یعنی بادشاہ اور سپہ سالار دونوں اکٹھے چلیں گے، اور یہ تقریباً جنوری تک انہوں نے اکٹھے چلنا ہے، کیونکہ سن کا ٹریول بھی اسی راستے پر ہے اور مارس کا ٹریول بھی۔ مارس نے لیبرا کے بعد جانا ہے اسکارپیو میں، اسکارپیو کے بعد جانا ہے سیگیٹیریس میں، اور مارس بھی اس کے ساتھ ساتھ ہی چلے گا۔ سو موسٹ آف دس ٹائم مارس کمبسٹ جائے گا، یعنی کہ کمبسٹ مینز اس کی انرجی جو ہے بہت ویک ہوگی، بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی نہیں کر پائے گا، اور سورج جو ہے سورج کی مرضی چلے گی۔ اب ان حالات میں جب گرہن بھی لگ رہے ہیں، مارس بھی کمبسٹ ہے اور سیٹرن بھی ریٹروگریڈ ہے، جوپیٹر بھی ریٹروگریڈ ہے، ان حالات میں آپ کو کیا ایک طرح ارد گرد نظر آئے گا؟ آپ کو نظر آئے گا کہ مسئلے حل کی طرف جانے کی بجائے جھگڑوں کی طرف زیادہ جا رہے ہیں، کیونکہ کمبسٹ مارس جو ہے اور سن کے ساتھ اس کا اتنا لمبا سفر جنوری تک، باقی کا پورا سال اس کا کمبسٹ رہنا جو ہے، یہ حالات کو آؤٹ آف کنٹرول کر سکتا ہے، یہ حالات کو آؤٹ آف کنٹرول کر سکتا ہے۔ ہمارے لیے کچھ بھی کہنا بہت مشکل ہے، حالات بہت انپریڈکٹیبل ہے۔ میں یہ بات سیاسی حوالے سے کہہ رہی ہوں، پرسنل حوالے سے نہیں۔ انڈیویجولس کے لیے کیسا ہوگا اس کو ہم بہت دوسرے پروگرام میں دیکھیں گے کہ یہ کس طرح سے، جب ہم ویکلی آپ کا بنائیں گے۔ ابھی صرف میں اوور آل ورلڈ کا اور پاکستان کے سیاسی حالات کی بات کر رہی ہوں۔ اور ایک چیز آپ دیکھیں گے کہ سیلفش اگریسونیس آپ کو چاروں طرف نظر آئے گی، خود غرضی اور سیلفش اگریسونیس، اور یہ ٹائم جو ہے یہ دنیا میں کسی بھی نئی جنگ کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے اکتوبر میں کوئی آپ کو جنگ کی خبریں ملے، ناٹ ان پاکستان کے بارڈرز جو ہیں یہ تھوڑے سے یہاں پہ آپ سمجھ لیں کہ تھوڑے سے ریڈ الرٹ ہوں گے بارڈرز۔ جنگ پاکستان میں نہیں ہے لیکن دنیا میں دکھائی دیتی ہے، اور اس دور میں زیادہ ایشوز کریٹ ہوں گے بجائے زیادہ سولوشن کریٹ ہونے کے۔ پاکستان میں نے آپ کو بتایا تھا 2 مہینے پہلے بتایا تھا کہ جو پلانٹس ہیں وہ لگ چکے ہیں الیکشن کے، اور جب تک الیکشن نہیں ہوگا حالات بد سے بدترین ہوں گے۔ اور ابھی بھی اگر الیکشن کی ڈیٹ جلدی دے دیتے ہیں تو یہی حالات کو کنٹرول کرنے کا باعث ہے، کیونکہ مارس کمبسٹ ہے، سیٹرن ریٹروگریڈ ہے، اور جو جوپیٹر ہے وہ بھی ریٹروگریڈ ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کس چیز کے سمبل ہیں۔ جوڈیشری ہو گئی آپ کی، جو یونیفارم ہو گیا یہ، اور باقی کے ادارے، یہ ان کو عوام کی، لوگوں کی بات سننی پڑے گی، ورنہ حالات ٹوٹلی آؤٹ آف کنٹرول ہیں۔ اور اس کے ساتھ یہ جہاں مارس اور سن ہے، خاص طور پہ اس کمنگ ویک میں، وہاں پر کیتو بھی ہے۔ مارس ٹرانزٹ تو کر جائے گا، لیبرا سے اسکارپیو میں چلا جائے گا، لیکن سن کے قریب ہی ہوگا، لہٰذا اس طرح سے کھل کر یہ اپنا جسے اپنی مرضی نہیں کر پائے گا۔ سو یہ تھوڑا سا جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے یہ ٹائم بھاری ہے پوری دنیا میں، اور عوام کے لیے، کیونکہ عوام جو ہے ان کے لیے یہ اتنا، یعنی میرے آپ کے لیے یہ اتنا بھاری نہیں ہے۔ اب آپ نے یہاں پر جس چیز کو دیکھنا ہے، جو آپ دیکھیں گے کہ بات عوام کی مانی جائے گی، لوگوں کی مرضی کے حساب سے اداروں کو چلنا پڑے گا، اور جو سیاست ہے وہ ایک بہت ہی آپ سمجھ لیں ٹینس اور فائٹنگ موڈ میں جاتی نظر آتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد
آپ نے عام زندگی میں بھی اس چیز کو دھیان میں رکھنا ہے کہ آپ تھوڑا سا ایگریشن کو، تھوڑا سا لوگوں کے ایگریشن کو اور اپنے ایگریشن کو انڈر کنٹرول رکھیں۔ پھر جب ہم پاکستان میں بات کرتے ہیں اس نگران حکومت کی، تو اس نگران حکومت کا ڈے ون سے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ان کے یہ تنکا ابھی توڑ کر دو نہیں کر سکتے، ان سے آپ کوئی امید نہیں لگا سکتے۔ اور عمران خان کا ستارہ اپنی فل پاور میں آ چکا ہے۔ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ 27 اگست کے بعد عمران خان کی پاور فل ہے، کمپلیٹ ہے، چاہے وہ جیل میں رہے، چاہے وہ باہر رہے، چاہے وہ جو بھی کرے، اس کو جو ہے نا غروب کرنا اور اس کے مشکل ہے، اس کو غروب نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد میاں صاحب کے واپس آنے کی بھی میں نے آپ کو بات کی تھی، لیکن 21 اکتوبر کو ان کی واپسی جو ڈیٹ دی گئی ہے وہ مشکل لگتی ہے۔ جب الیکشن اناؤنس ہوگا وہ الیکشن کے قریب واپس لوٹیں گے اور الیکشن میں حصہ بھی لیں گے بڑے میاں صاحب۔ حالات بہت کمپلیکیٹڈ، بہت ٹینشن، ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، آپ کو صرف یہ بتا سکتے ہیں کہ الیکشن کرائیں گے تو مسئلے حل ہوں گے، میاں صاحب واپس آئیں گے، عمران خان جیل سے باہر آئے گا تو مسئلے حل ہوں گے، ورنہ حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جائیں گے۔ اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کچھ ہفتے پہلے میں نے آپ کو کہا تھا، ایک ہفتہ ایسا تھا میں نے کہا تھا اس ہفتے مہنگائی کا جو جن ہے وہ بوتل سے باہر آ جائے گا، ہوش ربا مہنگائی ہوگی، آپ نے دیکھا۔ اس کے بعد اب پھر جب اکتوبر کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اس مہینے میں اگر حالات کو کنٹرول نہ کیا گیا، اگر آپ جتنا ہوا کے مخالف چلیں گے اتنا ہی آپ کے لیے مشکل ہوگا، تو آپ کو ہواؤں کا ساتھ دینا پڑے گا، ادروائز اس مہینے ہوش ربا مہنگائی ایک دفعہ پھر شروع ہوگی۔ تو میں یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اپنے عام لوگوں کو ڈرانے کے لیے یا آپ لوگوں کے لیے نہیں کر رہے ہیں، آپ کے میرے لیے یہ باتیں نہیں ہیں، یہ باتیں سیاست کی باتیں ہیں آپ کے لیے۔ ابھی ہم دوسرے پروگرام میں جاتے ہیں اور وہاں آپ کے لیے پازیٹیو انرجیز ڈھونڈ کے لاتے ہیں۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، صحت زندگی تو دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔